ڈاکٹر ریبیکا براؤن کی کتاب ہی کیم ٹو سیٹ دا کیپٹیوز فری، یعنی وہ قیدیوں کو چھڑانے آیا، باب دوم، شیطان کی سابقہ بیوی الین کی کہانی، اس کی اپنی زبانی۔ میرے والدین کے باہمی تعلقات میں بلا کی تلخی اور ان کا ازدواجی بندھن شدید ناہمواری کا شکار رہا۔ میرا باپ ایک شرابی آدمی تھا جو عورتوں کو خود کے لیے خدا کا تحفہ سمجھتا تھا۔ وہ میری ماں کے ساتھ نہایت بدسلوکی سے پیش آتا۔ جب میں پیدا ہوئی تو وہ میرے بستر کے پاس کھڑے ہو کر میرے متعلق میری ماں سے اکثر یوں کہا کرتا تھا کہ کاش میں مر چکی ہوتی۔ ایک دن اس کی ان باتوں سے تنگ آ کر میری ماں نے اس پر گلدان دے مارا۔ میری پیدائش بھی دنیا بھر میں پیدا ہونے والے ہزاروں بچوں کی طرح عام سی تھی، سوائے اس کے کہ میں پیدائشی طور پر معذور تھی۔ میری ناک نہیں تھی، اوپر کا ہونٹ غائب تھا اور منہ کی چھت یعنی تالو بھی نہیں تھا۔ میری پیدائش کے فوراً بعد میری ماں نے مجھے دیکھا اور نقص کے باوجود میں اس کے لیے راج دلاری ہی تھی۔ اس کی زبان پر پہلا سوال یہ تھا کہ کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ میری ماں ایک غریب عورت تھی، اس کے پاس نہ پیسے تھے اور نہ ہی کوئی کمائی کا ذریعہ۔ ان دنوں میں کوئی خاص فلاحی ادارے اور سرکاری ہسپتال بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو بھی غربت میری ماں کی ہمت اور حوصلے کے آڑے نہ آ سکی۔ اتفاقاً جس ہسپتال میں میری پیدائش ہوئی، ہیلن نامی ایک نرس تھی جس نے میری پیدائش کے موقع پر میری معاونت کی تھی۔ میری ماں کے حالات اور میرے باپ کے مجھ سے برتاؤ سے بخوبی واقف تھی۔ ہیلن کوئی عام نرس نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی طاقتور جادوگرنی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے سب سے مضبوط شیطانی گروہ میں سے ایک کی رکن تھی جسے بردرہڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہیلن اس گروہ میں رابطہ کار کے طور پر جانی جاتی تھی۔ اس کے میری ماں کے ساتھ تعلق نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میری پیدائش کے اگلے دن ہیلن میری ماں کے پاس ایک حیرت انگیز پیشکش کے ساتھ حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر میری ماں اسے میرے خون کی چند بوندیں لینے کی اجازت دے دے تو وہ اور اس کے ساتھی اس کے علاج کے تمام سرجیکل اور میڈیکل اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میری ماں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر اتنی معمولی سی چیز کے عوض ہیلن اتنا بڑا احسان کیوں کر رہی ہے، لہٰذا وہ ہیلن کی حقیقت کو کبھی نہ سمجھ سکی، اور مدد کا کوئی دوسرا ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے اور ہیلن کی اس تسلی پر کہ اس سے بچی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میری ماں بالآخر اس بات پر رضامند ہو گئی۔ ہیلن ایک جاذب نظر اور نہایت رحم دل عورت معلوم ہوتی تھی جو سچے دل سے ہماری مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن جو بات ہیلن نے میری ماں سے پوشیدہ رکھی وہ یہ تھی کہ میرا خون اس کے لیے خرید و فروخت کا انتہائی اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ خون کا چھوٹا سا برتن ایک دوسری عورت کو دیا گیا جس کا نام گریس تھا اور جو اس شیطانی گروہ میں اعلیٰ کاہنہ کے مرتبے پر فائز تھی۔ چنانچہ میرے خون کی بدولت گریس کو اس گروہ میں اور بلند مقام حاصل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلن کی شیطانی طاقتوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ ہیلن نے وہ خون گریس کو دیا اور گریس نے ایک شیطانی تقریب کے دوران میرا خون پی لیا، جس کے سبب شیطان میری زندگی پر پورے طور پر قابض ہو گیا اور آخر میرا بدن شیاطین کا مسکن بن کر رہ گیا، اور گریس نے اپنی بھیجی ہوئی بدروحوں کی بدولت میری زندگی اور مستقبل کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ چونکہ میری ماں ایک غیر ایماندار عورت تھی، اسی سبب وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ اس عمل سے میری زندگی شیطان کو سونپ دی جائے گی۔ وہ ہمیشہ مجھ پر نگاہیں جمائے رکھے گا اور نہ یہ کہ میں اس گروہ کا اہم حصہ بننے پر مجبور کر دی جاؤں گی۔ اگر میری ماں کو رتی بھر بھی اس بات کا علم ہوتا کہ میرا خون دینے کا عمل اس کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا تو وہ یہ سب کرنے پر کبھی رضامند نہ ہوتی۔ بعد ازاں اس گروہ کی رکن ہونے کی حیثیت سے میں نے بچوں کی سودے بازی کے کئی واقعات دیکھے اور مشاہدہ کیا کہ اس کے بچوں کی زندگی پر کس قدر ہولناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
چنانچہ اب شیطان کے چنگل میں ایک نہایت قیمتی چیز یعنی ایک نوخیز بچی آ چکی تھی، جس میں بدروحیں سکونت پذیر ہو کر مزید طاقتور ہو سکتی تھی۔ جوں میں بالغ ہوئی اور اپنے ماحول کو سمجھنے لگی، مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کچھ ایسا ہے جو مجھے سب سے خاص اور ایک الگ شخصیت ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ میری پیدائش کے 4 دن بعد میری ماں کو بتایا گیا کہ وہ مجھے بچوں کے قریبی ہسپتال میں لے جا سکتی ہے۔ وہاں میری بہت سی سرجریز ہوئیں۔ در حقیقت میرے چہرے کو دوبارہ شکل دینے میں تقریباً 16 سال کا عرصہ درکار ہوا۔ اس کے علاوہ مجھے بولنے اور سننے کی طویل تھراپی اور دانتوں کے علاج کے مراحل سے بھی گزرنا پڑا۔ یہ درد، تنہائی اور رد کیے جانے کے ایک طویل دور کی شروعات تھی۔ پلاسٹک سرجریز سے تکلیف دہ درد، کیونکہ پلاسٹک سرجریز کا درد بحالی کے ایام میں ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ تنہائی اس لیے کیونکہ میری حالت عام بچوں جیسی نہ تھی اور ڈاکٹروں کے رویے اور چہرے کی معذوری کے سبب لوگوں کی نفرت۔ میرے دوست بہت کم تھے۔ ان کڑی آزمائشوں نے مجھے اندر ہی اندر ایک سخت جان اور جنگجو شخصیت بنا ڈالا۔ اپنی محافظت کے لیے میں نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا سیکھ لیا۔ بار بار سرجریز نے میرے تعلیمی سلسلے کو بہت متاثر کیا۔ نتیجتاً میرے وہ دوست احباب جو کبھی میری زندگی کا حصہ تھے، آہستہ آہستہ مجھے چھوڑتے چلے گئے۔ اسکول میں بچے مجھے چھیڑتے، دھکے دیتے اور میرا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ میں ایک اسکول میں بامشکل 2 سال بھی نہ نکال پاتی۔ میرے والدین کا خیال تھا کہ ہر سال مختلف بچوں کا سامنا کرنا میرے لیے مددگار ثابت ہوگا، لیکن ہر اسکول کے بچوں کا رد عمل یکساں رہا اور سال بسال کچھ بھی تبدیل نہ ہوا۔ میری پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ میرے والدین خود تو چرچ نہیں جاتے تھے، مگر انہوں نے مجھے کبھی روک ٹوک نہیں کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے فیصلے کے منتظر رہتے تھے۔ میں نے بعد میں یہ سیکھا کہ جو لوگ کسی کام کے آغاز میں زیادہ تأمل کرتے ہیں وہ کبھی پہلا قدم نہیں اٹھا پاتے۔ بالآخر میں نے ایک پینتیکوسٹل کلیسیا کے یوتھ گروپ میں شمولیت اختیار کی اور وہاں مجھے قبول کر لیا گیا کیونکہ مجھے موسیقی سے لگاؤ تھا۔ میں مختلف ساز بجا لیتی اور گلوکاری کے فن سے بھی واقف تھی۔ میں بہت سی خداداد صلاحیتوں سے نوازی گئی تھی اور یہ میرے لیے بہت خوشگوار وقت تھا۔ جوں میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی گئی، مجھے محسوس ہوا کہ مجھ میں کچھ ایسی مافوق الفطرت قوتیں موجود ہیں جو کہ میرے اختیار سے باہر ہیں اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ قدرت کی دین ہے۔ میری خالہ جادوگری اور روح پرستی میں گہرے طور پر غرق تھی۔ وہ اکثر بچوں کو جمع کر کے اوجی بورڈ اور ٹیرو کارڈ جیسے شیطانی کھیلوں میں شریک کرتی۔ اتفاقاً میں ان تمام کھیلوں میں سب بچوں کو مات دے دیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھ پر ایسا گمان طاری ہو گیا کہ جیسے میرے باطن میں ایسی قوت پیدا ہو گئی ہو جس کے ذریعے میں دوسروں کے فیصلوں کا رخ موڑ کر ان پر اپنی مرضی مسلط کر سکتی ہوں۔ میں جسمانی طور پر بھی بہت مضبوط شخصیت کی مالک تھی۔ اسکول کے پہلے سال جم کلاس کے بعد ایک لڑکی نے میرے ساتھ جنسی بدسلوکی کرنے کی کوشش کی تو مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے اسے باتھ روم میں تقریباً مار ہی ڈالا تھا۔ وہ مجھ سے کافی بڑی تھی۔ اگر لوگ اسے نہ چھڑاتے تو وہ میرے ہاتھوں جان سے ماری جا چکی ہوتی۔ ہائی اسکول کے دوران 12ویں جماعت میں جب میں اسکول کی گیلری سے گزر رہی تھی تو فٹ بال ٹیم کے ایک اہم کھلاڑی نے مجھے دیکھ کر آواز کستے ہوئے کہا، اس بدصورت کٹے ہوئے ہونٹ والی کو دیکھو۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں نے اپنی کتابیں ایک طرف پھینک دیں اور اس کی طرف لپکی، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ 5 استاد مجھے اس پر سے گھسیٹ کر اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے مار کر اسے ادموا کر دیا تھا۔ اس کے چہرے
جبڑے اور ناک کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ مجھ میں غیر انسانی طاقت تھی۔ اس لڑکے کا وزن تقریباً 200 پاؤنڈ تھا، میرا صرف 98 پاؤنڈ یعنی 44 کلو۔ اگرچہ یہ غیر معمولی طاقتیں مجھے عجیب معلوم ہوتی تھیں، مگر میں ان سے لطف اندوز بھی ہوتی تھی۔ یہی وہ طریقہ تھا جس سے مجھے سکون میسر آتا اور کوئی مجھ پر دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا۔ آج میں انتہائی رنج اور ملال کے ساتھ اس ماضی کو دیکھتی ہوں، لیکن اس وقت تھوڑے سے سکون کی خاطر وہ سب درست معلوم ہوتا تھا۔ مگر شیطان کا عطا کردہ وہ وقتی سکون دیر پا قائم نہ رہ سکا۔ مجھے آج بھی ان طاقتوں کے استعمال پر بے حد افسوس ہے۔ میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ وہ مجھ سے اس وقت بھی محبت رکھتا تھا جب میں اسے نہیں جانتی تھی۔ میرے اندر ان طاقتوں سے متعلق بہت لگاؤ پیدا ہو گیا۔ میں اس جستجو میں تھی آخر یہ کہاں سے آ رہی ہیں، کیونکہ اب میرے اندر ان طاقتوں کو اور زیادہ حاصل کرنے کی خواہش جنم لینے لگی۔ اس دوران چرچ کے یوتھ گروپ میں میری ملاقات سینڈی نامی لڑکی سے ہوئی۔ وہ میرے اسکول میں پڑھتی تھی اور میری ہم عمر بھی تھی۔ سینڈی دراصل لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر شیطانی جماعت میں شامل کرنے والی لڑکی تھی، اور وہی میرے لیے شیطان کے اگلے منصوبے کا دروازہ ثابت ہوئی۔